السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے، اور میری آپ سے ریکویسٹ کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے، جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہیں، پاکستان سے تعلق رکھنے والے میرے پاکستانی بہن بھائی، ان کو یوم پاکستان مبارک ہو۔ آج یوم پاکستان کے حوالے سے اسلام آباد میں ایک بڑی ہی پروکار تقریب منعقد ہوئی۔ اس تقریب کی خاصیت یہ تھی کہ اس مرتبہ پاکستان میں OIC یعنی جو اسلامی ممالک کی جو تنظیم ہے، اس کے 57 ممالک کے وزرائے خارجہ یا نائب وزرائے خارجہ اس میں شرکت کر رہے تھے، اور انہوں نے بھی اس تقریب میں شرکت کی۔ لیکن میرا موضوع کچھ تھوڑا سا اسی تقریب کے حوالے سے ہے، لیکن تھوڑا سا ہٹ کے ہے۔ میں وہ تقریب دیکھ رہا تھا، اس تقریب میں جب مختلف ہمارے اپنے افواج کے دستے سلامی دیتے ہوئے گزر رہے تھے ہمارے صدر پاکستان کو، تو میں نے ایک چیز نوٹس کی ہے۔ سب سے پہلے جو غیر ملکی دستہ تھا، اس میں بحرین اور پاکستان کا مشترکہ دستہ تھا، جنہوں نے بحرین اور پاکستان کے جھنڈے یا پرچم اٹھا رکھے تھے اور سلامی دے رہے تھے۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ترکی کا دستہ جو تھا وہ آیا، اور لوگوں نے کافی زیادہ کلیپنگ کی، تالیاں بجائیں۔ اس کے بعد سعودی عرب کا دستہ آیا، پھر لوگوں نے بہت زیادہ کلیپنگ کی۔ ظاہر ہے ہمارے برادر اسلامی ممالک ہیں تو خوشی ہوتی ہے، وہاں پر جو حاضرین تھے ان کو خوشی ہوئی ہوگی۔ اس کے بعد پھر آیا ازبکستان کا دستہ۔ ازبکستان کے بعد آذربائیجان کا دستہ۔ آذربائیجان آپ کو معلوم ہے گزشتہ سال ہی جنگ تھی جس میں پاکستان اور ترکی نے کھل کر آذربائیجان کا ساتھ دیا تھا، اور وہ جنگ آذربائیجان جیت گیا تھا آرمینیا سے۔ اب جو میرے کنسرن کا جو معاملہ ہے وہ یہ تھا کہ مجھے بڑا افسوس ہوا، حیرانگی ہوئی کہ اس میں UAE کا دستہ نہیں۔ اب بحرین کا ہو سکتا ہے، سعودی عرب کا ہو سکتا ہے، اب کہنے کو تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں جی قطر کا کیوں نہیں تھا، کویت کا کیوں نہیں تھا، لیکن ماضی کے اگر ہم تجربات دیکھیں یا حالات مشاہدہ کریں یا حالات کو دیکھیں، تاریخ پڑھیں، تو ایک وقت یہ ایسا تھا کہ UAE کے جو کیڈٹس تھے وہ پاکستان ملٹری اکیڈمی میں پڑھنے کے لیے آتے تھے، جو کاکول ہے میرے گھر سے ہارڈلی کوئی 3-4 کلومیٹر پہ کہ وہ فاصلے پر۔ وہ پاکستان کی ایئر فورس جہاں پہ بھی رسال پور، وہاں پہ ٹریننگ کے لیے آتے تھے۔ وہ نیول ٹریننگ کے لیے وہ کراچی آتے تھے۔ لیکن اس مرتبہ باوجود، شاید ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن یقیناً اب ان کا جھکاؤ جو ہے وہ UAE والوں کا وہ بھارت کی طرف ہے، ہندوستان کی طرف ہے۔ اب معلوم نہیں کہ اسرائیل کو خوش کرنے کے لیے یا ہندوستان کو خوش کرنے کے لیے UAE نے، یہ ایک گڈ ول جیسچر ہوتا ہے۔ اس دستے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ پاکستان کی افواج میں شامل ہو گئے ہیں، اس کا مقصد ہوتا ہے دوسرے ملک کی افواج کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا۔ بہرحال UAE والوں نے مناسب نہیں سمجھا ہوگا، شاید اس وجہ سے انہوں نے اپنا کوئی فوجی یہاں پر پارٹیسپیشن کے لیے نہیں بھیجے۔ ابھی تک تو یہ بھی معلوم نہیں کہ کیا UAE کا وزیر خارجہ بھی اس میں آیا ہے، عبداللہ بن زائد، یا نہیں، یا نائب وزیر خارجہ جس کا نام اب میرے ذہن سے اتر گیا، بہرحال اچانک اس کا نام بھی آ جائے گا، اس کو بھیجا گیا ہے۔ اب یہ گنگرش، اب اس کو اگر بھیجا ہے، مطلب یہ ساری چیزیں جو ہیں نا، یہ انسان کو، میرے جیسے بندے کو سوچ میں ڈال دیتی ہیں، کیونکہ اب سعودی عرب کے جو وزیر خارجہ آئے ہوئے ہیں شیخ ریحان بن فیصل،
انہوں نے گزشتہ روز ہمارے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات ہوئی تو ظاہر ہے ٹیلی ویژن پر جو وزیر خارجہ جس سے ملتا ہے اس کی خبریں ہم تک پہنچتی رہتی ہیں، لیکن یہ ایک ایسی بات تھی جس سے عیاں ہوتی ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ یو اے ای والوں کی دشمنی ہے ہماری طرف، لیکن یہ ضرور ہے کہ یو اے ای والوں کا جھکاؤ اب پاکستان کی طرف نہیں، اسرائیل اور بھارت کی جانب ہے. فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.